بھارت کی طرف سے جو کچھ وہاں کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، نیوز بلٹنز میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا نتیجہ ہے. یہ اچانک بارڈرز کے اوپر جو اسکرمشز ہوتی ہیں وہ نہیں ہے. صورتحال اس حد تک اب خراب ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ رینجرز جو ہے اس کی جو فورٹیفیکیشنز ہیں اور جو اس کی کمک ہے وہ وہاں بھیجی جائے تاکہ کسی قسم کی انفارچونیٹ سچویشن جو ہے اس کو ڈیل کیا جا سکے. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، جب مودی صاحب نے انتخاب جیتا تھا تو پاکستان میں وہ لوگ جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور شیو سینا کے کردار سے واقف ہیں ان کے ماتھے ٹھنکے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب خیر نہیں، اور انہوں نے عین اپنی روایت کے مطابق اس کے مظاہرے شروع کر دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے نئے آرمی چیف نے جب حلف اٹھایا تھا تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کہ پاکستان کو دھمکی دے دی تھی، اور اس کے بعد وہاں کے مختلف رہنما، خاص طور سے وہاں کے ڈیفنس منسٹر کا جو بیان آیا ہے وہ اتنا پرووکیٹو ہے. اس کو ہم نے صحیح طریقے سے رسپونڈ کیا ہے یا نہیں، کیسے ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے تھا، صورتحال آج کیا ہے، کیا ہو سکتی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس پروگرام میں. میں نے جن مہمانوں کو دعوت کلام دی ہے ان میں میرے ساتھ ایک فوجی یعنی جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں بریگیڈیئر فاروق حمید، آپ ان سے واقف ہیں، میرے پروگرامز میں اکثر آتے رہتے ہیں. اور ہم نے خاص طور سے آج ایک نوجوان شخص سے درخواست کی، بہت مصروف ہوتے ہیں وہ، بہت شیڈول ان کا ہیوی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مہربانی کی وہ آگے. منیب فاروق، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ایک بہت بڑے پروگرام میں، ایک بہت بڑے چینل پر، اور آپ ان کی رائے سے، آپ ان کی گفتگو سے اچھی طرح سے شناسا ہیں. میرے تیسرے مہمان ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، 35 برس سے تو میں انہیں جانتا ہوں اور ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں مختلف حیثیتوں میں. وہ بھی اپنا ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور سے ان کی کوالٹی یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے، جو اس کی لیڈرشپ ہے، اس کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں. اس لیے ہم بات کریں گے حکومت کے حوالے سے جب، تو ان کی رائے جو ہے وہ شامل کریں گے. بات کرتے ہیں نوجوان شخص سے. تو منیب فاروق سے میرا سوال یہ ہے، نواز رضا صاحب کو میں تعارف کرانا شاید بھول گیا، وہ نوائے وقت میں چیف رپورٹر ہیں اسلام آباد میں، لیکن اس سے بہت زیادہ بڑا قد ہے ان کا ایز اے جرنلسٹ، بڑی عزت ہے ان کی اپنی کمیونٹی میں. تو اس حوالے سے بھی ان کی رائے جو ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں. جی منیب، آپ نے خود بھی پروگرام کیے، میں نے خود سنا، اور اسی کے بعد شاید موٹیویشن ہوئی کہ اس کے اوپر ابھی مزید پروگرام ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. منیب، یہ جو مودی کا الیکشن تھا اس وقت بھی آپ نے پروگرام کیے تھے، مجھے یاد ہے، اور بہت کھلے لفظوں میں آپ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا. یہ جو کچھ بارڈرز کے اوپر ہو رہا ہے، کوئی اس کو انٹرنیشنل ایک کانسپریسی قرار دے رہا ہے، کوئی اس کے کلاب اسرائیل سے ملا لیتا ہے، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے اس ساری صورتحال کو، از دیٹ بefitting, از دیٹ کریکٹ، اور اٹ شوڈ ہیو بین مچ مور اسٹرانگر؟ پلیز. فرسٹ آف آل تو خیر صاحب بڑی مہربانی، آپ ہمیشہ موقع دیتے ہیں. دیکھیے، جو میری اپنی ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، یا میں جو جس طرح سے دیکھتا ہوں، سینئر لوگوں کو سنتا بھی ہوں، یا میری جو اپنا ایک اوپینین ہے اس حوالے سے، میں بالکل بھی مجھے تعجب نہیں ہوا کہ نریندر مودی نے یہ ان کا جو ایکچولی ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے، اور ہاسٹیلٹی بڑی واضح نظر آ رہی ہے. دیکھیے، ہر الیکشن کے اندر انہوں نے کسی نہ کسی چیز کے اوپر کوئی الیکشن لڑتا ہے اور الیکشن جیتتا ہے. مودی صاحب کے لیے یہ ایک مدعا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف چڑھائی کرنا، پاکستان کے خلاف بات کرنا. یہ پہلے بھی وہ کرتے رہے، سو آئی ایم ناٹ ریلی سرپرائزڈ. ان کا بیک گراؤنڈ آر ایس ایس کا وہ سارا جو ایک ہے وہ ایک سمجھ میں آتا ہے اس بات کو. انہوں نے ایگزیکٹلی ابھی یہ کیوں شروع کر دیا ہے، دیٹ از دا کوشچن. جب وہ آئے تھے تو بڑی اپنی طرف سے یہاں لگ رہا تھا یہاں سے بھی چلیں، ڈپلومیسی کہا جائے یا تھوڑی سی ایک اچھا جسچر کہا جائے کہ پرائم منسٹر صاحب سویرنگ ان پہ چلے گئے. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، ایز آئی سیڈ، وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، وہ ہونا یہی کچھ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب شاید اس خدشے میں چلے گئے کہ شاید یہ جو سکسیسر ہیں واجپئی صاحب کے اور ایل کے اڈوانی صاحب ٹائپ شخصیت ہوں گے، شاید مختلف ہوں گے، اور اب یہ اس کا آف ایج وقت بدل گیا ہے تو شاید اب میچورٹی کی بات ہوگی، جو کہ نہیں ہوئی. پاکستان کی حکومت کی طرف سے میرے خیال میں تو بڑا اچھا جواب جو تھا وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی، نیچرلی وہ جب ملتی ہے تو اس میں ہماری فوجی قیادت موجود ہوتی ہے،
وہ نیچرلی بریف کرتی ہے. ہمارا پرابلم اس گورنمنٹ کا, جو میاں صاحب کی گورنمنٹ ہے, ان کا یہ کہ ان کا نیریٹو آتا ضرور ہے لیکن تاخیر سے آتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہوئی, اس نے اپنا ریزالو شو کیا کہ جی ٹھیک ہے, وار از ناٹ این آپشن ود انڈیا, فائن, وہ ہر ایک کو پتا ہے, اٹس ناٹ این آپشن فار انڈیا ادھر. وہ جو مرضی اپنے بیٹھ کے ہولسٹر میں سے تلوار نکال کے پھر اندر ڈالنی پڑے گی, ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک, ان کو بھی پتا ہے کہ جو وہ کریں گے تو بفٹنگ آنسرز ملیں گے. پھر انٹیریئر منسٹر جو ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی اب تو خیر کہہ دیا جی کہ جو اتنا آپ کریں گے اس کا منہ توڑ جواب آپ کو دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں ڈیلیڈ ہے نیریٹو آیا, لیکن نیریٹو آ گیا سامنے. ٹھیک, یہ دیٹس واٹ آئی ٹھیک. نواز صاحب